ذرا تصور کریں 1961 کا سال ہے۔ پینسلوینیا یونیورسٹی میوزیم کا ایک کم روشن گردآلود سا سٹوریج روم۔ میز پر مٹی کی ایک پرانی تختی رکھی ہوئی ہے اور سمیرین زبان کے 3 ماہرین پوری توجہ سے اس پر جھکے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عام مٹی کا ٹکڑا نہیں تھا۔ اس تختی کو VAT واٹ 772 کہا جاتا ہے۔ آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم اسی پراسرار اور تہلکہ خیز دستاویز کا تجزیہ کرنے والے ہیں، کیونکہ اس میں بادشاہوں، دیوتاؤں یا فصلوں کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ ایسی مخلوقات کا ذکر ہے جو سرے سے انسان ہی نہیں تھی۔ تو چلیے سیدھے اس کے اندر غوطہ لگاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی اہم دستاویز پورے 40 سال تک بالکل خاموشی سے چھپی رہی؟ ہم اس ماخذ کو بالکل ایک کولڈ کیس فائل یا حل طلب تاریخی دستاویز کے طور پر دیکھیں گے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے، بلکہ تھوڑی عجیب بھی، کہ اس پر جو کچھ لکھا تھا اسے اتنی دہائیوں تک خفیہ رکھا گیا۔ پھر بالآخر 2003 میں اس کا ترجمہ لیک ہو گیا۔ اس میں 5 غیر انسانی مخلوقات کی تفصیل ہے جو 4500 اور 3100 قبل مسیح کے درمیان زمین پر آئیں، اور سب سے دلچسپ بات، اس میں ہر مخلوق کا نام، شکل اور مقصد انتہائی خشک، غیر جذباتی اور بالکل سائنسی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ذرا اس کی پراسرار سفر پر غور کریں۔ شروع میں ہم دیکھتے ہیں قدیم نپور، عراق کا وہ وسیع اور تیز دھوپ میں نہایا ہوا کھدائی کا میدان۔ 1912 میں اس کھلے میدان سے یہ تختی برآمد ہوتی ہے۔ اسے باقاعدہ رجسٹر کیا جاتا ہے، برلن بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اچانک سب غائب۔ یہ دستاویز تمام سرکاری ریکارڈ سے ایسے اڑ گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور پھر 49 سال کے ایک طویل، پراسرار اور ناقابل وضاحت خلا کے بعد 1961 میں یہ فلاڈیلفیا میں ایک بالکل نئے نام کے ساتھ دوبارہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس 49 سالہ خاموشی کی آج تک کبھی کوئی باقاعدہ وضاحت سامنے نہیں آئی۔ واقعی سوچنے کی بات ہے نا؟ اب اس پورے معاملے میں جو چیز سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ اس کی زبان ہے۔ ماہرین اسے ٹیکنیکل سومیرین کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام بول چال کی زبان نہیں، بلکہ انتہائی خشک، دفتری اور مشاہداتی زبان ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ مخصوص بولی صرف 14 تختیوں پر پائی گئی ہے، اور ان تمام 14 تختیوں کا موضوع بالکل ایک ہی ہے: انون تعالیٰ سے ملاقاتیں۔ انون تعالیٰ، جس کا سمیریہ زبان میں سیدھا سا مطلب ہے وہ جو اوپر سے آئے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو شاندار طریقے سے یہ واضح کرتا ہے کہ ہم اس متن کو محض ایک دیومالائی کہانی یا افسانہ کہہ کر کیوں نہیں جھٹلا سکتے۔ دیکھیے، جب سمیری لوگ اپنی داستانیں یا قصے لکھتے تھے تو وہ استعارے، تشبیہات اور شاعری کا بھرپور سہارا لیتے تھے، لیکن یہاں زبان بالکل سیدھی، واضح اور مشاہداتی ہے۔ قدیم مصنف نے بالکل وہی دفتری اور کلینکل زبان استعمال کی ہے جو وہ لوگ فصلوں کی پیداوار، حساب کتاب اور تجارتی معاہدوں کے خشک حقائق درج کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اگر ہم اس کی ساخت کا جائزہ لیں تو یہ کسی داستان کے بجائے ایک باقاعدہ منظم رپورٹ لگتی ہے۔ یہ تختی بہت نپے تلے انداز میں 5 مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے جو 5 مختلف مخلوقات کا احاطہ کرتی ہے۔ ہر حصے کی ترتیب انتہائی طبی اور کلینکل ہے۔ جسمانی ساخت کیا تھی، آمد کی تاریخ کیا تھی، قیام کا دورانیہ، انہوں نے کون سے وسائل لیے اور پیچھے کیا چھوڑا، یہ سب ایک خالص انتظامی ڈیٹا کی طرح درج ہے۔ یہ چیز ان غیر معمولی واقعات کو بالکل زمینی حقائق میں قید کر دیتی ہے۔ ترجمے کے مطابق سب سے پہلی مخلوق جو زمین پر آئی اس کا نام اگیکی درج ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، انتہائی پراسرار اور تھوڑا خوفناک۔ قدیم سومیری زیگورات کے اوپر کھلے آسمان میں بڑے اور بالکل خاموش آسمانی پتھر معلق ہیں۔ متن انہیں لمبا، پتلا اور بے چہرہ قرار دیتا ہے۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ محض اوپر سے خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ وہ نگران جو گنتے ہیں مگر چھوتے نہیں۔ اب یہاں سب سے اہم اور ڈراونا نقطہ یہ ہے کہ آگیکی وہاں بالکل 97 دن تک رکے رہے۔ جی ہاں، پورے 97 دن، بغیر کچھ کہے، بغیر کسی مداخلت کے۔ اور اس چیز نے سمیریوں کے اندر ایک شدید، ہڈیوں کو جما دینے والا خوف پیدا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخی طور پر اس طرح کا خاموش اور گہرا مشاہدہ ہمیشہ کسی کڑی تفتیش یا تشخیص کی علامت ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں جہاں اتنی خاموش تشخیص ہوتی ہے وہاں عموماً کوئی بہت بڑا فیصلہ یا کڑی سزا آنے والی ہوتی ہے۔
لیکن ٹھہریے، وہ چیز جو اس دستاویز کو مکمل طور پر ناقابل یقین بنا دیتی ہے وہ اس کی فلکیاتی درستگی ہے۔ تختی پر اگیگی کے آمد کے وقت کی جو آسمانی ترتیب درج ہے، جدید دور کے 3 مختلف ماہرین فلکیات نے جب سافٹ ویئر کے ذریعے اس کا حساب لگایا تو نتیجہ یہ ترتیب بالکل 14 اپریل 4472 قبل مسیح کی صبح زہرہ، مریخ اور مشتری کی اصل الائنمنٹ سے 100% جا ملی۔ اتنی پرانی دستاویز میں اس فلکیاتی واقعے کے محض اتفاقیہ طور پر درست ہونے کا امکان 4 کروڑ میں صرف ایک ہے۔ 4 کروڑ میں ایک، یہ قطعی طور پر کوئی تکا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ آگے کے اس خاموش مشاہدے کے ٹھیک 60 سال بعد دوسری مخلوق نے قدم رکھا۔ انہیں انوناکی کہا گیا، اور یہاں آ کر تختی کا لہجہ مکمل طور پر 180 ڈگری بدل جاتا ہے۔ اب یہ کوئی خاموش مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی پرتشدد جسمانی دراندازی تھی۔ یہ مخلوق چوڑی بھاری بھرکم تھی، ان کے چہرے پتھروں جیسے سخت تھے، اور انہوں نے ایسی دھاتی کھال یا لباس پہن رکھا تھا جس پر سے روشنی بالکل منعکس نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک ہولناک منظر تھا۔ تختی بڑی غیر جانبدارانہ اور سپاٹ زبان میں بتاتی ہے کہ انوناکی کے جہاز سمیر کے کون مخصوص 12 شہروں میں اترے۔ انہوں نے کوئی سلام دعا نہیں کی، کوئی گفت و شنید نہیں کی، وہ سیدھے اترے اور فوراً ہر شہر کی سب سے بڑی اور اہم عمارت پر قبضہ کر کے اندر موجود مقامی لوگوں کو بے دردی سے باہر نکال دیا۔ بس یہ عمارتیں اب بڑے پیمانے پر مزدوری اور وسائل نکالنے کے لیے ان کے کمانڈ سینٹرز بن چکی تھیں۔ اس ظالمانہ ڈیٹا کو ہم خود بولنے دیتے ہیں۔ یہ معلومات صاف دکھاتی ہیں کہ انوناکی کو دراصل ایک ہی چیز چاہیے تھی، سستی مزدوری، یعنی کانکنی کے لیے غلام۔ دستاویز بتاتی ہے کہ یہ قبضہ پورے 240 سال تک جاری رہا، اور اس کا نتیجہ سمیری آبادی 12 لاکھ سے گر کر 3 لاکھ سے بھی نیچے آ گئی۔ یہ کوئی معمولی کمی نہیں تھی، یہ جبری مشقت کے تباہ کن اور ہولناک اثرات کا ایک سرد، بے رحم ثبوت ہے۔ اور اس قبضے کی ہولناکی کو سمجھنے کے لیے ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس عرصے میں انسانوں کی اوسط عمر گھٹ کر سیدھی آدھی رہ گئی، اور سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ بچوں کی اموات میں 4 گنا، جی ہاں 4 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دستاویز ان رونگٹے کھڑے کر دینے والے اعداد و شمار کو محض ایک ریاستی ریکارڈ کے طور پر پیش کرتی ہے، بالکل سپاٹ، بغیر کسی جذبات کے۔ ذرا اس سین کو چشم تصور سے دیکھیں۔ اونچے پہاڑوں میں ایک انتہائی ظالمانہ کان کنی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں مزدور شنکھرو، جسے تختی میں سرخ پتھر کہا گیا ہے، اسے نکالنے کے لیے دن رات پسینہ بہا رہے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق 17 مختلف مقامات سے اتنی زیادہ معدنیات نکالی گئیں جن سے 1600 ٹن خالص پارا حاصل ہو سکتا تھا۔ 1600 ٹن! اور تختی بالکل واضح الفاظ میں کہتی ہے کہ یہ سارا پارا زمین سے باہر کسی اور جگہ لے جایا گیا۔ اچھا، یہاں ہم ایک بہت ہی مختصر سا وقفہ لیں گے۔ اس دستاویز کے جو حصے اب ہم آگے دیکھنے جا رہے ہیں وہ دراصل اس پورے متن کے تاریخ ترین اور قدرے پیچیدہ حصے ہیں۔ ہم ان دعووں کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں صرف ماخذ کے مطابق ہی بیان کر رہے ہیں۔ جو ناظرین مکمل ترجمہ، کان کنی کے مقامات کا سیٹلائٹ تجزیہ اور وہ حیرت انگیز فلکیاتی ڈیٹا خود دیکھنا چاہیں، وہ اسکرین پر موجود اس QR کوڈ کے ذریعے براہ راست اصل ذرائع اور آزادانہ تحقیق تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو انوناکی کے جانے کے بعد جب سمیر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا تھا تو تیسری اور سب سے زیادہ خطرناک مخلوق منظر عام پر آئی۔ انہیں تختی میں اشوم گال کا نام دیا گیا ہے۔ انہیں محض شکلیں بدلنے والا نہیں بلکہ تختی کے عین اور پراسرار الفاظ کے مطابق وہ جو کئی کھالے پہنتے ہیں کہا گیا ہے۔ وہ اس ہولناک تباہی کے فوراً بعد بڑی خاموشی اور چالاکی سے ظاہر ہوئے۔ سرکاری ریکارڈ کے ترجمے میں ان کی اصل حیاتیاتی شکل کی جو تفصیل درج ہے وہ کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں۔ وہ 2 ٹانگوں پر چلنے والے مگر رینگنے والے جانوروں جیسی ساخت رکھتے تھے۔ ان کی کھال جذبات کے مطابق سبز، سرخ یا سیاہ رنگ میں بدل سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل عمودی تھیں اور انگلیوں پر اندر کھنچ جانے والے پنجے تھے۔ لیکن سب سے خطرناک بات، وہ ہفتوں تک انسانوں یا جانوروں کی شکلیں ادھار لے کر ان میں چھپے رہ سکتے تھے۔ اب انوناکی کے برعکس اشومگال کو جسمانی وسائل، سونا یا پارا بالکل نہیں چاہیے تھا۔ انہیں وہ چیز درکار تھی جسے تختی نہایت پراسرار انداز میں داناؤں کی سانس کہتی ہے۔ لسانی ماہرین کے مطابق اس کا سیدھا سا مطلب ہے سماجی کنٹرول، اثر و رسوخ اور رہنمائی۔
انہوں نے طاقت کے زور پر کھلم کھلا حملہ نہیں کیا، نہیں بالکل نہیں، بلکہ وہ مشیروں کا روپ دھار کر حکومتی کاؤنسلز، کاہنوں اور فوجی قیادت میں شامل ہو گئے اور محض سرگوشیوں کے ذریعے پورے کے پورے نظام پر قابض ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں اصل دراندازی۔ اور یہ بات کتنے شاندار طریقے سے اس گہری دراندازی کو بے نقاب کرتی ہے۔ اشنکال کی آمد سے پہلے سمیری معاشرہ غیر مرکزی تھا، فیصلے بزرگوں کی کاؤنسل مل بیٹھ کر کرتی تھی، لیکن ان کے آنے کے محض 30 سال کے اندر پورا انسانی سماجی ڈھانچہ ہمیشہ کے لیے الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا۔ اب وہاں مطلق العنان اور طاقتور بادشاہ تھے اور مذہب کو بڑے مندروں کے ایک انتہائی سخت مرکزی نظام کے تحت کر دیا گیا، جس پر مکمل طور پر کاہن بادشاہ کا قبضہ تھا۔ اور یہی چیز ہمیں اس حتمی اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ تختی VAT والٹ 772 کا یہ کلینکل، دفتری اور سرد ڈیٹا جو ہم نے آج دیکھا ہے، وہ ہماری انسانی تاریخ کے ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والے زاویے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ جن چیزوں پر ہمارا آج کا موجودہ سماجی ڈھانچہ کھڑا ہے، یعنی مطلق طاقت، سخت طبقاتی نظام اور یہ مرکزی کنٹرول، وہ در حقیقت انسانوں کی ایجاد ہی نہ ہو؟ یہ سوال ذہن میں ایک کھلبلی سی مچا دیتا ہے نا۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ کھوج ابھی باقی ہے۔